بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وإن كان مکرهم لتزول منه الجبال۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 111 آیت نمبر 46 سورہ رات آخری حصہ ہے۔ وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم، آیت کریمہ کا ترجمہ: اور یقیناً ان لوگوں نے داؤ کیے مکرہم اپنے داؤ، یا انہوں نے سازشیں کی مکرہم جو ان کے مناسب سازشیں تھی، وعند اللہ مکرہم اور اللہ ہی کے اختیار اور علم میں ہے ان کی سازشیں اور مکر، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور یقیناً ان کے مکر اتنے بڑے تھے کہ اس سے پہاڑ ہل جاتے، یا نہ تھے ان کے مکر کہ اس سے پہاڑ ہل جاتے تھے۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ، نہ خیال کر اللہ کو کہ وہ خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اپنے رسولوں سے، بے شک اللہ تعالی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن بدل دیا جائے گا زمین کو دوسری زمین کے ساتھ اور آسمان کو دوسرے آسمانوں سے، اور لوگ سب کے سب اللہ کے سامنے آ جائیں گے جو ایک ذات ہے، جو غالب ذات ہے۔ اور تو دیکھے گا اے مخاطب مجرمین کو اس دن کہ وہ جکڑے ہوں گے زنجیروں کے اندر، ان کی قمیص من قطران تارکور کی، یا یہ کہ چیڑ کے روغن کی، وتخشا وجوہہم النار، اور ڈھانپے گا ان کے چہروں کو آگ، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ کتاب پہنچانے کی ہے لوگوں کو، اور ڈرایا جائے لوگوں کو اس کے ذریعے، اور تاکہ لوگ یقین کریں کہ بے شک اللہ ایک معبود برحق ایک ذات ہے، اور نصیحت حاصل کریں خالص عقل والے۔ وقد مکروا مکرہم، یعنی ان لوگوں نے جو پہلی قومیں تھی اقوام مکذبہ، انہوں نے انبیاء کے خلاف مختلف سازشیں کی، ان کے خلاف مکر کیے، ان کو ختم کرنے کے، حق کو مٹانے کے، لیکن کیا ان کی یہ مکر اور ان کی یہ سازش کامیاب رہی؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی وہ مکر اور سازشیں ناکام رہی، وہ ذلیل رہے۔ آخرکار نتیجہ اللہ نے انبیاء کو غلبہ عطا کیا، قوموں کو ہلاک کیا دنیا کے اندر، اور آخرت میں بھی اللہ ان کو ہلاک کرے گا۔ اگرچہ ان کے مکر بہت بڑے تھے، لیکن دین جو کہ پہاڑ کی طرح ہے اس کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہ تھی، یا یہ کہ ان کے مکر کمزور تھے اللہ کے تدبیر کے مقابلے میں۔ وقد مکروا، انہوں نے مکر کیے معنی سازشیں کی حق کو مٹانے کی۔ مکرہم مفعول مطلق ہے، اور اس کی اضافت ہم کی طرف معنی ان کا مکر اس طرح تھا جیسے کہ ان کے مناسب، یعنی وہ انسانی مکر ہے اور انسانی سازشیں ظالموں کی، مشرکوں کی، وہ غلط تدبیریں اور انبیاء کو مارنے کی، دھمکی دینے کی، ان کو قتل کی، ان کے خلاف طعن و تشنیع، ان کو برا بدنام کرنے کی، مختلف قسم کی اہل حق کے خلاف وہ سازشیں کرتے رہے۔ وعند اللہ مکرہم، اور اللہ ہی کے علم میں تھا ان کا مکر، ان کی سازشیں، یا معنی یہ کہ وعند اللہ مکرہم، اللہ ہی کے اختیار میں ہے ان کا مکر، کہ اللہ کے اختیار سے ان کا مکر آگے نہیں بڑھ سکا، اللہ کے قبضہ قدرت میں تھا۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یہ ان نافیہ ہے، اور معنی اس کا یہ کہ مَا كَانَ مَكْرُهُمْ، نہ تھا ان کا مکر، لِتَزُولَ کہ ہٹ جائے منہ اس سے الجبال پہاڑ، یعنی ان کے مکر اتنے بڑے نہیں تھے کہ وہ کوئی پہاڑوں کو ختم کر دے، یعنی پہاڑ جیسے اتنے زوردار نہیں تھے۔ معنی یہ کہ حقیر مکر تھے، اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یا معنی یہ ہے کہ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ میں ان مخفف من المثقلہ ہے، یقیناً ان کے مکر اتنے بڑے تھے لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، جس سے پہاڑ ہل جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو استقامت دی، اور اللہ نے انبیاء کی مدد کی، اور ان کے وہ سازشیں ختم ہو گئی۔ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ میں تشبیہ دی ہے، گویا کہ ان کے مکر اور سازشیں ایک طرف تھی، اور جبال سے مراد وہ اللہ کا دین اور اللہ کے انبیاء اور ان کی استقامت بمنزل الجبال پہاڑ کے تھی، وہ مضبوط تھے، وہ ان کو نہ ہلا سکے۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ، یعنی لوگوں نے تو سازشی کی انبیاء کو ناکام کرنے کی، شکست کرنے کی، قتل کرنے کی،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، تو اللہ نے مدد کی اور اللہ نے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی دنیا کے اندر، تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اللہ انبیاء کو اعلیٰ مقام عطا کرے گا اور ان کے دشمنوں کو اللہ جہنم میں سزا دے گا۔ فلا تحسبن اللہ، نہ خیال کر اللہ کو مخلف وعدہ کہ وہ خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدے کے، رسولہ اپنے انبیاء کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ عزیز غالب ہے، ذو انتقام، بدلے والا ہے، اللہ نے بدلہ لیا ہے اور آئندہ بھی جو شرک اور کفر کرے گا ان سے بھی اللہ بدلہ لے گا۔ اے لوگو، تم بھی انبیاء کے خلاف نہ چلو، اللہ کی توحید پر آ جاؤ، ورنہ اللہ تمہیں سزا دے گا اور تمہیں ذلیل کرے گا۔ یہ سزا اللہ کب دے گا؟ یوم تبدل الارض، جس دن زمین تبدیل کر دی جائے گی، غیر الارض، دوسری زمین کے ساتھ، والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، وبرزوا للہ، اور یہ لوگ سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے جو ایک ذات ہے، جو قہار ہے۔ زمین کے تبدیل ہو جانے کے دو معنی ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ زمین کی وصف بدل جائے گا، معنی اس کی ظاہری شکل و صورت جو ہے یہ تبدیل ہو کر اس کا مادہ یہی رہے گا لیکن اس کی شکل نہیں رہے گی، بالکل ہموار ہو جائے گی، اس میں پہاڑ اور اس میں یہ ندیاں، نالے اور گہرائی اور اونچائی اور بلندی یہ نہ رہے گی، بالکل ایک ہموار شکل ہوگی۔ جیسے سورۃ طٰہٰ کے اندر لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کہ آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑھا پن دیکھیں گے، نہ کوئی موڑ ہوگا، نہ کوئی گہرائی ہوگی، ولا امتا، اور نہ کوئی بلندی ہوگی، بالکل ہموار ہوگی۔ تو ایک معنی یہ، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ زمین جو ہے بالکل اس کی ذات بدل جائے گی، یہ زمین نہیں رہے گی بلکہ اس کی جگہ ایک دوسری زمین آ جائے گی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، امام بہقی رحمہ اللہ نے سند صحیح کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کے دن زمین جو ہے نا وہ بالکل نئی زمین چاندی کی طرح سفید ہوگی، اور یہ زمین ایسی ہوگی جس پر کسی نے کوئی گناہ نہ کیا ہوگا اور جس پر کسی کا ناحق خون نہیں ہوا ہوگا، گرایا گیا ہوگا، اور یہ اس کا معنی ہے کہ زمین بالکل چاندی کی سفید ہوگی۔ مسند احمد اور تفسیر ابن جریر کے اندر بھی یہی مضمون بروایت حضرت حسن مذکور ہے، یہ تفسیر مظہری کا حوالہ ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ ایک ایسی زمین پر اٹھائے جائیں گے جو ایسی صاف اور سفید ہوگی جیسے کہ میدے کی روٹی، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی علامت، مکان، باغ، درخت، پہاڑ وغیرہ، ٹیلا وغیرہ کچھ نہ ہوگا۔ یہی مضمون حضرت بہقی کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی منقول ہے، اور حاکم نے سند قوی کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز زمین اس طرح کھینچی جائے گی جیسے چمڑے کو کھینچا جاتا ہے، اور اس کی سلوٹیں اور شکل نکل جائیں گی۔ اس کی وجہ سے زمین کے غار اور پہاڑ سب برابر ہو کر ایک سطح مستوی بن جائے گی، اور اس وقت تمام اولاد آدم اس زمین پر جمع ہوں گے۔ اس کے ہجوم کی وجہ سے ایک انسان کے حصے میں صرف اتنی ہی جگہ ہوگی جس میں وہ کھڑا رہے گا، اور پھر محشر میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بلایا جائے گا اور اللہ رب العزت کے سامنے میں سجدے میں گر پڑوں گا، اور پھر جب مجھے شفاعت کی اجازت ہوگی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ جو زمین ہے یہ اس کی شکل بدل جائے گی، اور اسی زمین کے ذریعے پل صراط قائم کیا جائے گا کہ جس لوگ اس زمین سے دوسری طرف منتقل کیے جائیں گے۔ تو یہ معنی ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ وتری المجرمین، اور تو دیکھے گا مجرموں کو یومئذ، اس دن، مقررین، کہ وہ جکڑے ہوں گے، باندھے ہوں گے، فی الاصفاد، معنی زنجیروں کے اندر، سرابیلہم، ان کے کپڑے یعنی ان کی قمیصیں، من قطران، تارکور کی ہوگے، معنی تارکور جو جلتی آگ لگائے، جسم پر ایسے کپڑے ہوں گے کہ جن کو آگ لگے گی اور وہ آگ کے ساتھ چپک جائیں گے جسم کے ساتھ، یعنی یا تو یہ ہے کہ کپڑے بالکل پلاسٹک کے ہوں گے، یا قطران ایک روغن ہے جو چیڑ کا درخت ہے، یہ بلند پہاڑوں میں ہوتا ہے، یہ قطران اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ جو آگ لگے گی وہ جسم کے ساتھ چپک جائے گا۔ وَتَخْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور لپٹ جائے گی، چمٹ جائے گی یہ آگ ان کے چہروں کے ساتھ، گویا کہ ان کے چہروں کو یہ آگ ڈھانپ لے گی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو ما کسبت جو اس نے اعمال کیے۔ ان اللہ سریع الحساب،
اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ مضمون ھذا، یہ مضمون جو ماقبل صورت میں گزرا ہے، یہ ھذا سے مراد یہ قرآن۔ بلاغن یہ مصدر ہے، اور یہ مصدر بمعنی لیبلغ کا ہے۔ ھذا بلاغن معنی ھذا لیبلغ، یہ پہنچانے کی کتاب ہے، للناس سے لوگوں کے لیے۔ معنی یہ ہے کہ تمام انسانیت تک پہنچانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پہنچائی جائے، اللہ کی کتاب پہنچائی جائے، انبیاء کی یہ دعوت پہنچائی جائے، اور پورا قرآن قوم تک یہ ہے تبلیغ کا نصاب تبلیغ، اور یہ ہے نصاب دعوت، اور یہ پہنچانے کی کتاب ہے۔ وَلْيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے اس کتاب کے ذریعے قیامت کے عذاب سے۔ وَلْيَعْلَمُوا، اور تاکہ یہ لوگ یقین کریں، یعنی گویا کہ مقصد قرآن یہ ہے کہ انما ہوا الہ واحد، کہ بے شک وہ اللہ ایک معبود برحق ایک ذات ہے، وہی عالم الغیب، وہی متصرف، وہی کارساز، اسی کی بات چلتی ہے، اسی کے اختیار ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب، خالص عقل والے۔ معنی یہ ہے کہ قرآن سے وہ انسان نصیحت حاصل کرے گا جس کا عقل صاف ہو، شرک اور وہم اور غلط خیالات سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔